حکومت نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اسلام آباد اور چاروں صوبوں میں ریٹیلرز کی رجسٹریشن کے لیے ڈور ٹو ڈور مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کسی شعبے کو نئی ایمنسٹی اسکیم یا ٹیکس چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد میں سما کے نمائندہ خصوصی شکیل احمد سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ شکیل، کیا فیصلہ کیا حکومت نے؟ دیکھیے، حکومت نے IMF کے ساتھ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ایک پلان شیئر کیا ہے، جس کے تحت ریٹیل، پراپرٹی اور تعمیرات کے شعبوں سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ویب سائٹ سمیت ڈیجیٹل مارکیٹس اور جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ حکومت نے نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہ دینے، اس کے علاوہ ٹیکس چھوٹ یا ترجیحی سہولیات نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ریٹیلرز کے خلاف اسلام آباد اور چاروں صوبوں میں ڈور ٹو ڈور مہم شروع کی جائے گی، اور چھوٹے دکاندار جو ہیں ان کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے مانیٹرنگ سسٹم قائم کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے کسی قسم کی فیول سبسڈی یا کراس سبسڈی بھی اسکیم نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اسمگلنگ کے خلاف اقدامات، ٹریک اینڈ ٹریک سسٹم کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ نان فائلرز اور ٹیکس چوروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جامع پلان تیار کیا گیا اور IMF سے شیئر کیا گیا ہے۔ ابتدا میں 9 لاکھ نان فائلرز زد میں آئیں گے، اور ٹیکس شارٹ فال کی صورت میں دیکھیے، حکومت نے IMF کے ساتھ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ایک پلان شیئر کیا ہے، جس کے تحت ریٹیل، پراپرٹی اور تعمیرات کے شعبوں سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ویب سائٹ سمیت ڈیجیٹل مارکیٹس اور جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ حکومت نے نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہ دینے، اس کے علاوہ ٹیکس چھوٹ یا ترجیحی سہولیات نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ریٹیلرز کے خلاف اسلام آباد اور چاروں صوبوں میں ڈور ٹو ڈور مہم شروع کی جائے گی، اور چھوٹے دکاندار جو ہیں ان کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے مانیٹرنگ سسٹم قائم کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے کسی قسم کی فیول سبسڈی یا کراس سبسڈی بھی اسکیم نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اسمگلنگ کے خلاف اقدامات، ٹریک اینڈ ٹریک سسٹم کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ نان فائلرز اور ٹیکس چوروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جامع پلان تیار کیا گیا اور IMF سے شیئر کیا گیا ہے۔ ابتدا میں 9 لاکھ نان فائلرز زد میں آئیں گے، اور ٹیکس شارٹ فال کی صورت میں دیکھیے، حکومت نے IMF کے ساتھ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ایک پلان شیئر کیا ہے، جس کے تحت ریٹیل، پراپرٹی اور تعمیرات کے شعبوں سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ویب سائٹ سمیت ڈیجیٹل مارکیٹس اور جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ حکومت نے نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہ دینے، اس کے علاوہ ٹیکس چھوٹ یا ترجیحی سہولیات نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ریٹیلرز کے خلاف اسلام آباد اور چاروں صوبوں میں ڈور ٹو ڈور مہم شروع کی جائے گی، اور چھوٹے دکاندار جو ہیں ان کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے مانیٹرنگ سسٹم قائم کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے کسی قسم کی فیول سبسڈی یا کراس سبسڈی بھی اسکیم نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اسمگلنگ کے خلاف اقدامات، ٹریک اینڈ ٹریک سسٹم کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ نان فائلرز اور ٹیکس چوروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جامع پلان تیار کیا گیا اور IMF سے شیئر کیا گیا ہے۔ ابتدا میں 9 لاکھ نان فائلرز زد میں آئیں گے، اور ٹیکس شارٹ فال کی صورت میں دیکھیے، حکومت نے IMF کے ساتھ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ایک پلان شیئر کیا ہے، جس کے تحت ریٹیل، پراپرٹی اور تعمیرات کے شعبوں سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ویب سائٹ سمیت ڈیجیٹل مارکیٹس اور جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ حکومت نے نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہ دینے، اس کے علاوہ ٹیکس چھوٹ یا ترجیحی سہولیات نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ریٹیلرز کے خلاف اسلام آباد اور چاروں صوبوں میں ڈور ٹو ڈور مہم شروع کی جائے گی، اور چھوٹے دکاندار جو ہیں ان کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے مانیٹرنگ سسٹم قائم کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے کسی قسم کی فیول سبسڈی یا کراس سبسڈی بھی اسکیم نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اسمگلنگ کے خلاف اقدامات، ٹریک اینڈ ٹریک سسٹم کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ نان فائلرز اور ٹیکس چوروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جامع پلان تیار کیا گیا اور IMF سے شیئر کیا گیا ہے۔ ابتدا میں 9 لاکھ نان فائلرز زد میں آئیں گے، اور ٹیکس شارٹ فال کی صورت میں دیکھیے، حکومت نے IMF کے ساتھ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ایک پلان شیئر کیا ہے، جس کے تحت ریٹیل، پراپرٹی اور تعمیرات کے شعبوں سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ویب سائٹ سمیت ڈیجیٹل مارکیٹس اور جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ حکومت نے نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہ دینے، اس کے علاوہ ٹیکس چھوٹ یا ترجیحی سہولیات نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ریٹیلرز کے خلاف اسلام آباد اور چاروں صوبوں میں ڈور ٹو ڈور مہم شروع کی جائے گی، اور چھوٹے دکاندار جو ہیں ان کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے مانیٹرنگ سسٹم قائم کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے کسی قسم کی فیول سبسڈی یا کراس سبسڈی بھی اسکیم نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اسمگلنگ کے خلاف اقدامات، ٹریک اینڈ ٹریک سسٹم کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ نان فائلرز اور ٹیکس چوروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جامع پلان تیار کیا گیا اور IMF سے شیئر کیا گیا ہے۔ ابتدا میں 9 لاکھ نان فائلرز زد میں آئیں گے، اور ٹیکس شارٹ فال کی صورت میں ہنگامی ریونیو اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ نمائندہ خصوصی شکیل احمد تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔